حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کا واقعہ۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ کے یہود نے معاہدے کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ دینے کے بجائے کفار کے ہاتھ مضبوط کیے اور اس طرح انتہائی نامساعد حالات میں غداری کا ارتکاب کیا۔ غزوہ خندق ختم ہوا تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور رب ذوالجلال کی طرف سے بنی قریظہ کی یہودیوں کے خلاف اقدام کا پیغام سنایا۔ احکام الہی کے بجا آوری کرتے ہوئے فرمان نبوی کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کے یہود کے خلاف تیاری کا حکم سنایا اور عصر کی نماز کے وقت مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے قلعے کے حصار میں مقید ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غیر مشروط اطاعت تسلیم کرنے کا پیغام دیا، لیکن ضد، ہٹ درمی اور انا پرستی بنو قریظہ کی سوچ کا مرکز و محور بنی رہی۔ بعض قابل اعتماد تجاویز کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا۔ وہ آپس میں باہم مشورہ کرتے رہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان کی نگاہیں بار بار قریش کی طرف اٹھ رہی تھی کہ وہ ان کی مدد کو پہنچیں گے، لیکن یہ خام خیال ثابت ہوا۔ وہ حملہ آور جو 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کرنے کے بعد ابھی اپنے گھروں کو لوٹے تھے، تھکان اور شرمساری ان کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ اس پوزیشن میں نہ تھے کہ بنو قریظہ کی مدد کے لیے اپنے گھروں کو ایک بار پھر خیر آباد کہتے، اس لیے ان کی طرف سے کسی فوری کمک کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں بسنے کے مترادف تھا۔ بنو نذیر کا معاملہ بھی جدا تھا۔ وہ مدینے سے ذلیل و خوار ہو کر جلا وطن ہوئے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف درپردہ سازشوں میں تو مصروف رہتے، لیکن براہ راست مسلمانوں سے ٹکر لینے کی ہمت ان میں نہ تھی۔ اس لیے خیبر کی جانب سے بھی بنو قریظہ کسی فوری مدد کی توقع نہ رکھتے تھے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ یا تو مسلمانوں سے فیصلہ کن معرکہ آرائی کے لیے اپنے قلعے سے باہر نکل آئے یا پھر غیر مشروط اطاعت اختیار کر لے۔ غیر مشروط اطاعت اختیار کرنے کی راہ میں ان کی جھوٹی انا آڑے آ رہی تھی اور مسلمانوں سے جنگ کا حوصلہ وہ خود نہ کر پاتے تھے۔ یہودیوں نے آخری کوشش یہ کی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست گزار ہوئے کہ ہمارے حلیف حضرت ابو لبابہ کو ہماری طرف بھیجا جائے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت ابو لبابہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو وہاں جمع کر رکھا تھا۔ حضرت ابو لبابہ کو دیکھ کر ان عورتوں نے واویلا شروع کر دیا، گریہ وزاری کرنے لگے اور اپنے مصائب کا ذکر کرنے لگے۔ حضرت ابو لبابہ ان کی آہ و فغاں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہود کے سردار کعب بن اسد نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا غیر مشروط اطاعت مان لے۔ انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ندامت کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ خاموشی سے واپس آ گئے۔ حضرت ابو لبابہ کے ضمیر پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکے اور مسجد نبوی میں آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہ کرے گا وہ اسی طرح بندے رہے گا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا، لو جاءنی لاستغفرت لہ، اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابو لبابہ 6 دن تک اس ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ایک روایت میں 20 دن کا ذکر ہے۔ نماز اور رفع حاجت کے وقت ان کی بیوی یا بیٹی آ کر انہیں کھول دیتی اور پھر انہیں اسی طرح باندھ دیا جاتا، تاکہ ایک روز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کے وقت مسکراتے ہوئے دیکھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
کیا میں انہیں اس کی اطلاع کر دوں؟ فرمایا ہاں انہیں بتا دو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دروازے میں کھڑے ہو کر فرمایا ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھولیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو انہیں اپنے دستے مبارک سے کھولا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں اپنے توبہ کی قبولیت پر اپنا سارا مال صدقہ کر دینا چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجزئک الثلث یا ابو لبابہ، تمہارے لیے اپنے مال کا صرف تیسرا حصہ صدقہ کر دینا کافی ہے۔ امام زہری نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ کے بارے میں مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو قریظہ کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو قتل کیے جانے کی خبر دی تھی۔ اس خیانت پر جب شدید ندامت ہوئی تو ابو لبابہ نے کہا بخدا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ میں توبہ کر لوں اور اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول بھی فرما لے۔ 7 دن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت ابو لبابہ نے خود کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ رکھا تھا۔ انہیں کہا گیا اے ابو لبابہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں خود کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہ کھولے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے انہیں کھول دیا۔ پھر ابو لبابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی میرے توبہ کا حصہ ہے کہ میں اپنی خاندانی گھر چھوڑتا ہوں جس میں رہتے ہوئے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا اور میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنی ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خود احتسابی کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ مسجد نبوی کے جس ستون کے ساتھ آپ نے خود کو باندھ لیا تھا وہ آج بھی ریاض الجنہ میں ستون ابو لبابہ کے نام سے موجود ہے۔ حوالہ عبدالرزاق مصنف ابن قدامہ التوابین، ابن کثیر البدایہ والنہایہ، ابن حشام السیرۃ النبوہ، بہقی دلائل النبوہ۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرے اور کومنٹس میں اپنے آراء کا اظہار ضرور کرے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔